الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين
فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، درود و سلام آقا دو جہان جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس مبارکہ پر خاص اور مختص ہوں۔ سورۃ آل عمران پارہ نمبر 4 ہے، آیت نمبر 180 سے لے کر 184 تک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، جو لوگ اللہ کے دیے ہوئے فضل کو بخل اور کنجوسی کی وجہ سے چھپا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل اپنے بندوں کو عطا کیا، اب اللہ کا دیا ہوا فضل، اللہ کا عطا کیا ہوا مال جو انسانوں کے لیے رحمت ہے، انسانوں کے لیے فضل ہے، اللہ فرماتے ہیں پھر انسان کیا کرتے ہیں؟ یبخلون، کنجوسی کر کے، بخل کر کے، اللہ کے راستے میں نہ دے کے، اللہ کے دیے ہوئے فضل کو، اللہ کی دی ہوئی رحمت کو وہ اپنے لیے کیا بنا لیتے ہیں؟ حالانکہ ہوا خیر لہم، وہ فضل ان کے لیے خیر تھا، اس فضل میں، اس مال میں، اس دولت میں، اس دکان میں، اس کاروبار میں، اس تجارت میں، اس کھیتی میں، اس زمین میں، اس فضل میں جو اللہ نے اپنی خصوصی رحمت سے اس بندے کو عطا کی ہے، اب اس میں فضل شامل ہو گیا، اب اس میں رحمت شامل ہو گئی۔ اب اللہ فرماتے ہیں وہ ان بندوں کے لیے خیر تھا، لیکن انہوں نے کنجوسی کر کے بل ہوا شر لہم، اپنے لیے اللہ کی بھیجی ہوئی رحمت، اللہ کے بھیجے ہوئے فضل کو جو خیر تھا کنجوسی کر کے اپنے لیے شر بنا دیا۔ جب شر بنے گا، خیر تھا تو جنت میں جانے کا ذریعہ تھا، جب خیر تھا جنت میں جانے کا ذریعہ تھا، جب خیر تھا جہنم سے بچنے کا سبب تھا، جب خیر تھا اللہ کی ناراضگی کو دور کرنے کا سبب تھا، جب خیر تھا گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ تھا، جب خیر تھا آپس میں محبت پیدا کرنے کا ذریعہ تھا، دل میں شفقت، دل میں رحم، سخاوت، یہ ساری جو صفات ہیں ان کو پیدا کرنے کا ذریعہ تھا جب خیر تھا۔ اب یہ شر بن گیا ہے، اللہ نے اسے عطا کیا ہے اور اللہ کے دیے ہوئے میں سے اس نے نہیں دیا، کنجوسی کی، بخل کیا، اب یہ شر بن گیا ہے۔ چاہے یہ بظاہر جتنا زیادہ مال ہو، جتنی مرضی جائیداد اکٹھی کر لیجیے، جتنا مرضی بینک بیلنس یہ بنا لے، لیکن شر ہے۔ اب شر کی ایک پوزیشن قرآن خود بتا رہا ہے، وہ کیا ہے؟ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جو اس نے کنجوسی کی ہے، جو اس نے بخل کیا ہے، اب اس کی کنجوسی اور بخل کی وجہ سے وہ جو خیر تھا اب وہ شر بن گیا ہے۔ اب وہ دولت، وہ فصل ہے، وہ زمین ہے، وہ سونا ہے، وہ چاندی ہے، وہ دکان ہے، یا وہ کرنسی ہے، پیسہ ہے، اب اس کا توق بنایا جائے گا کل قیامت کے دن، توق بنا کے اب اس بندے کی گردن میں لٹکا دیا جائے گا۔ یہ شر بن چکا ہے۔ اب شر کی دوسری صورت کیا ہے؟ لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ،
وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ۔ دولت بڑھ گئی نا، پیسہ بڑھ گیا اور بندہ فرعون بن گیا۔ اب انسان کہہ رہا ہے اللہ فقیر ہو گیا، اللہ ہم سے مانگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب ارشاد فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کوئی ہے دنیا میں جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنا عطا کرے؟ اور اہل کتاب نے کہا یہ لو جی، یہ مسلمانوں کا رب ہے، یہ مسلمانوں کا خدا ہے جو اپنے بندوں سے قرضہ مانگتا ہے۔ کہتا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کوئی ہے جو قرض حسنا دے؟ قرض حسنا ہوتا ہے کہ آپ مجھے 1,00,000 روپیہ ادھار دیں، 1,00,000 روپیہ ادھار دیں، 1 مہینے کے لیے، 2 مہینے کے لیے، یا 3 دن کے لیے، یا 1 سال کے لیے، پھر میں آپ کا وہ 1,00,000 آپ کو واپس لٹا دوں گا۔ اسے کہتے ہیں قرض حسنا۔ ہمارے معاشرے میں جو قرض حسنا ہوتا ہے وہ صرف یہی ہوتا ہے، لیکن اللہ نے کہا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، کوئی اگر اللہ کو قرض حسنا عطا کرے گا، اللہ تعالیٰ کو قرض حسنا دے گا، اس کو 1,00,000 کے بدلے 1,00,000 نہیں ملے گا۔ جب اللہ وہ 1,00,000 واپس لٹائے گا وہ 1,00,000 نہیں ہوگا، وہ کتنا ہوگا؟ یضاعف لمن یشاء، دوسری جگہ پر ارشاد فرما یضاعف لمن یشاء، جتنا چاہے گا اس 1,00,000 کو بڑھا دے گا۔ اس کی چھوٹی سی مثال دی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہ اے لوگو، جب تم ایک گندم کا دانہ مٹی میں ڈالتے ہو، پھر وہ ایک اس سے کیا سٹہ نکلتا ہے، اچھا پھر وہ اس ایک سٹے میں تقریباً 100 دانہ ہوتا ہے، ایک دانے سے جو لڑیاں نکلتی ہیں وہ تقریباً 7 ہوتی ہیں، بعض اوقات 7 ہوتی ہیں۔ اب ان 7 کے اوپر ایک ایک سٹہ لگا ہوا ہے، ایک بالی میں 100 دانہ ہے، تو ٹوٹل کتنے ہوئے؟ ایک دانہ مٹی میں ڈالا تھا اور اس سے نکلے کتنے؟ 700۔ 1,00,000 اللہ کو دیا تو واپسی کتنا آ رہا ہے؟ 7,00,000 نہیں، 700 لاکھ، مطلب 7 کروڑ۔ بڑے انسان کہتے ہیں میں بڑا کاروباری ہوں، میں بڑا تاجر ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، اپنے مال کو بڑھانے کے لیے، اپنے پیسے کو بڑھانے کے لیے، اپنی دولت کو بڑھانے کے لیے ہم کتنی کوشش نہیں کرتے، کیا کچھ نہیں کرتے ہم، اپنا سارا وقت لگا دیتے ہیں، اپنا سارا ٹائم لگا دیتے ہیں، اپنی طرف سے ہم ہزاروں کوششیں اور کاوشیں کرتے ہیں تاکہ یہ جو میرے پاس 1,00,000 آیا ہے نا، اس کو میں ڈبل کر لوں، اس کو میں 3 گنا کر لوں، اس کو میں 4 گنا کر لوں، اس کو میں اتنا بڑھا لوں، اور اسی کو بڑھانے کے چکر میں نہ نماز کا پتہ، نہ قرآن کا پتہ، نہ حلال کا پتہ، نہ حرام کا پتہ، نہ اپنوں کا پتہ، نہ پرایوں کا پتہ، نہ کھانے کا پتہ، نہ پہنے پینے کا، نہ پہننے کا، کسی چیز کا بھی اسے ہوش نہیں ہے، حتیٰ کہ اس کی نیند ہی پوری نہیں ہے، اس کے پاس کھانے کا وقت ہی نہیں ہے، اتنا مصروف ہے، اتنا بیزی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ اس 1,00,000 کو کیا کرنا ہے؟ بھائی جاگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اپنے آپ کو اتنا بیزی کرنے کی ضرورت ہے، تم وہی قرض حسنا اللہ کو دے دو 1,00,000، 7,00,000 تو دور کی بات ہے، اللہ تعالیٰ جب وہ 1,00,000 واپس لٹائے گا تو ایک مثال کے مطابق تو وہ 7 کروڑ۔ پھر اللہ نے کہا پھر یہاں بس نہیں ہے، پھر میں اپنے بندے کی نیت کو دیکھوں گا، میں اپنے بندے کے دل کی کیفیت کو دیکھوں گا، پھر میں اپنے بندے کی پوزیشن کو دیکھوں گا۔ یہ 7 کروڑ کچھ نہیں ہے، واللہ یضاعف لمن یشاء، اگر اللہ چاہے گا تو اس سے بھی بڑھا دے گا۔ یہ خیر ہے، یہ خیر ہے، پیسے بھی بڑھ جائیں، مال بھی بڑھ جائے، اور انسان کے اندر سکون آ جائے، دل میں سکون آ جائے، طبیعت میں سکون آ جائے، 5 نمازیں ادا ہو جائیں، قرآن مجید کی تلاوت ہو جائے، حلال حرام کی تمیز آ جائے، اپنے پرایوں کا پتہ ہو، اپنے پرایوں کی پہچان ہو، دوست احباب کی بندہ ہیلپ کرے، دوست احباب کو بندہ کھلائے، دوست احباب کو بندہ پہنائے، لوگوں کی محبت حاصل کرے بجائے نفرت کے، لوگوں کی محبت حاصل کرے۔ ہاں اگر اس بندے نے اللہ کے دیے ہوئے میں سے اگر نہ دیا، بخل کر لیا،
کنجوسی کر لی، پھر یہی اللہ کا فضل، پھر یہی اللہ کی رحمت اس انسان کے لیے بن جائے گی شر، اس انسان کے لیے وہ شر بن جائے گا۔ اب کیا، اس کے جو اپنے خونی رشتہ دار ہیں وہی اس کے دشمن بن جائیں گے، حسد پیدا ہو جائے گا دل کے اندر، بغض بھر جائے گا دل کے اندر۔ میرا بھائی ہے وہ غریب ہے اور میں امیر ہوں، میرا بھائی مستحق ہے اور غریب ہے، میں امیر ہوں، اور مجھے پتا ہے کہ میرا بھائی مقروض ہے، مجھے پتا ہے کہ میرے بھائی کا گھر کا جو سسٹم ہے وہ اتنا بہتر، لیکن میرے پاس وافر مقدار میں پیسہ ہے، اور میں ایک دکان خرید لی ہے، اب دوسری کے چکر میں ہوں، دو خرید لی ہیں، اب تیسری کے چکر میں ہوں، بھائی کے قرضے کا پتہ نہیں ہے، بھائی کے گھر کی پوزیشن کا علم نہیں ہے، وہاں میں مدد نہیں کرتا، اس کی ہیلپ نہیں کرتا، اب میں اس کو نہیں دیتا۔ آپ ایمانداری سے بتاؤ، وہ جو میرا سگا بھائی ہے اس بھائی کے دل میں میرے لیے محبت پیدا ہوگی یا نفرت؟ وہ دعا کرے گا میرے لیے یا میری کمائی اگرچہ حلال کی بھی ہو پھر بھی جو میرے بھائی سے بات کرے گا وہ کہ حرام کی کمائی، سارا حرام کھا رہا ہے، سارا حرام اکٹھا کر رہا ہے، اس نے فلاں کا مارا ہوا ہے، فلاں کا مارا ہوا ہے، فلاں کا مارا ہوا ہے۔ کیا وہ جو دل کا بغض ہے، وہ جو دل کا بغض ہے، حسد ہے، وہ اس میں بھرا ہوا ہے، اب وہ اسی کو ہی نکال رہا ہے۔ ہاں، بھائی کے بغض کو، بھائی کے حسد کو ختم کرنے کا واحد ذریعہ اللہ تعالیٰ نے جو بتایا تھا وہ کیا تھا؟ یہ کنجوسی نہ کرے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کر ہی دیا ہے، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے فضل کو فضل بنائے، خود بھی کھائے اور بھائی کو بھی کھلائے، بھائی راضی ہو جائے گا، بھائی خوش ہو جائے گا، اس کی پریشانی دور ہو جائے گی، بھائی کی محبت حاصل ہو جائے گی، بھتیجوں کی محبت حاصل ہو جائے گی، بھابھی کی محبت حاصل ہو جائے گی، خونی رشتہ دار مجھے چومیں گے، مجھ سے محبت کریں گے، چوکوں چراہوں میں بیٹھ کر نمازوں کے بعد میرے لیے دل سے دعا مانگیں گے، ان کی دعائیں مجھے لگیں گی، ان کی محبت میرے کام آئے گی، یہ مجھ سے محبت کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی محبت سے مجھ سے راضی ہو جائے گا، اور جو کچھ میں انہیں عطا کروں گا وہ تو میں اللہ کی رضا کے لیے کروں گا نا، اللہ کی بات مان کے ان کو قرض حسنہ دوں گا، اور میں 1 لاکھ دوں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کروڑوں میں مجھے واپس عطا کر دے گا۔ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، اور جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، ایسے سمجھو یہ اپنے مال کو دگنا کر رہے ہیں، اپنے مال کو کیا کر رہے ہیں؟ ڈبل۔ اور جو میرا بھائی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، آج کل دیکھ لیں ہمارے معاشرے میں کیا زکوٰۃ ہے، غربت بڑھتی جا رہی ہے، جو غریب ہے وہ ڈیلی طور پر غریب سے غریب ہوتا جا رہا، اور جو امیر ہے اس کے پاس پیسہ ہے، اس نے سامان خرید رکھا ہے، اس نے پیٹرول جمع کر لیا ہے، اب 100 بڑھے یا 200 بڑھے اس کے تو پیسے بڑھیں گے نا۔ مسئلہ تو ہمارے غریبوں کے لیے ہے نا، جنہوں نے تازہ پیٹرول لینا ہے، انہوں نے پیسے لے کے کھاد جو ہے نا سٹاک کر لی ہے، پیسہ پاس ہے، انہوں نے کیا کیا، پچھلے سال ہی اگلے سال کے کپڑے لے کے رکھ لیے تھے، آؤ جو اگلے سال بیچنے ہیں وہ اس سال لے کے رکھ لیے۔ اب جنہوں نے جوتیوں کا کاروبار کرنا ہے انہوں نے اپنے وہ شو روم بنائے ہوئے ہیں، ہال بنائے ہوئے ہیں، وہ 2 3 سال کی جوتیاں اکٹھی لے کے رکھ دی ہیں، 100 کی جوتی 500 کی ہو جائے، ہمارے لیے کیا، ہمارا تو مال سٹاک ہے، ہم نے تو سیو کر لیا ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور جب دکان پہ چلے جاؤ انہوں نے شکلیں ایسی بنائی ہوئی ہوتی ہیں جیسے پتہ چلتا ہے بیچارہ یہ مستحق ہے، اسے 1 روپیہ بھی نہیں بچ رہا، لیکن وہ لاکھوں کما رہا ہے، امیر ہوتا جا رہا ہے، زکوٰۃ نہیں دیتا، کوشش کرتا ہے کہ جتنے پیسے آتے ہیں میں چھپا لوں، سیو کر لوں، اپنا مستقبل بنا لوں۔ یہ کوئی مستقبل نہیں ہے، یہ کوئی بہتر سوچ نہیں ہے۔ اگر میں نے اس میں سے اللہ کا حق نہیں نکالا ہے، زکوٰۃ اگر میں نے اس میں سے نہیں دی ہے، تو پھر میں یہ جتنا مرضی اکٹھا کر لوں میرے لیے یہ وبال جان ہو سکتا ہے، میرے لیے اس میں کوئی خیر نہیں،
کوئی ایک بندہ مجھے دکھاؤ اس معاشرے کا جس کے پاس کروڑوں روپے ہوں اور وہ سکون میں ہو، کوئی ایک دکھاؤ، وہ آرام سے اس کو نیند آ جاتی ہے اور وہ دنیا کی ہر نعمت کھاتا اور اسے کوئی تکلیف نہ ہو۔ بتاؤ، بلڈ پریشر کا مریض نہ ہو، رات کو گولی کھا کے نہ سوتا ہو، دکھاؤ۔ اتنے پیسے ہیں، اتنی جائیداد ہے، اتنا بیلنس ہے، مالک کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کتنا ہے، پتہ ہی نہیں ہے کہ کتنا ہے میرا، اتنا ہونے کے باوجود بھی اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا۔ تو پھر اتنی دولت کا میں کیا کروں گا، اتنے پیسوں کا میں کیا کروں، جب اللہ تبارک و تعالی واضح طور پر ارشاد فرما رہے گی کہ تم میرے دیے ہوئے میں سے 2 بڑھ جائے گا۔ اگر انسان اپنے مال پہ قابض ہو کے کھڑ گیا ہے، کیوں کھڑا ہے؟ اس کا ہے، اور میں تو سمجھتا ہوں نا کہ شاید میرا ہے، اس کا حقیقی مالک میں ہوں۔ میں حقیقی مالک کہاں ہوں؟ یہ تو سب کچھ میرے رب کا ہے، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ انسان کی کم عقلی ہے کہ جب اس کے پاس دولت آ جائے، پیسہ آ جائے، وہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ میری ہے، میں نے محنت کی ہے، یہ سارا میرا کمال ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس میں کوئی رحمت نہیں ہے، کوئی برکت نہیں ہے۔ وہ سارے کی سارے مال کی نسبت اپنی محنت، اپنی مشقت، اپنے دماغ کی طرف کر دیتے۔ اور جب کوئی بندہ اس لیول پر اور سوچ پر چلا جاتا ہے، پھر اسی بندے کے اندر فرعونیت آ جاتی ہے، وہ پھر دنیا میں اپنے آپ کو خدائی کا دعویٰ کر دیتا ہے، پھر خدائی کا دعویٰ، پیسہ میرے پاس وافر ہے، مجھے کون سی مشکل آئے گی، مجھے کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لوگوں کو ضرورت پڑے گی میری، لوگوں کو میری ضرورت پڑے گی، میرے پاس تو پیسہ ہے، اور دنیا میں پیسے سے ہر چیز آ جاتی ہے، دنیا میں پیسے سے ہر چیز آ جاتی ہے، اس لیے مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اپنے نفس کے اندر ہی اپنے آپ کو کیا بنا بیٹھتا ہے؟ خدا بن جاتا ہے، فرعون والی اس کے اندر وہ صفت آ جاتی ہے۔ تو اس لیے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ارشاد فرمایا، اے میرے محبوب، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم۔ اے محبوب، آپ ان سے زکوٰۃ لیں، آپ ان سے زکوٰۃ لیں۔ اے اللہ، زکوٰۃ کس لیے لوں؟ فرمایا اس لیے کہ آپ ان سے جب زکوٰۃ لیں گے، اس زکوٰۃ ادا کرنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو باقی مال بچے گا اس کو بھی پاک کر دے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا جو نفس ہے، روحانی جسم ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی، یہ جو فرعون والی صفت ہے، متکبرانہ صفت ہے، یہ جو بخل اور کنجوسی اور حسد ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ دھو کے بالکل صاف کر دے۔ یہ 100 روپے ہے، یہ دیکھ، یہ مجھے اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے، میں مثال دے رہا ہوں، یہ مجھے کسی نے دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کہا ہے کہ یہ 100 روپیہ تم رکھ لو، اور اس میں سے 2.5 روپے، اس میں سے 2.5 روپے مجھے واپس کر دو۔ 97 روپے اور کچھ پیسے، 50 پیسے وہ تم رکھ لو، اور اس میں سے کتنے مجھے واپس کر دو؟ 2.5 روپے کر دو۔ ہاں، جو تم 2.5 روپے مجھے واپس کرو گے وہ کیا ہوگا؟ وہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، پھر میں وہ 2.5 روپے رکھ نہیں لوں گا، میں وہ 2.5 روپے تجھے کیا کروں گا؟ واپس کر دوں گا، اور واپس اس انداز سے کروں گا، وہ روپے آپ 2.5 دو گے، میں وہ لاکھوں میں تمہیں واپس لٹا دوں گا۔ اب یہ بندہ کہتا ہے نہیں 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 نہیں، 100 میں سے 2.5 اگر کم ہو گئے تو پھر 100 مکمل نہیں ہوگا، لاکھ میں سے اگر 2500 ہٹ گئے تو پھر لاکھ مکمل نہیں ہوگا، کروڑ جو ہے وہ ادھورا رہ جائے گا۔ اور شیطان نے ادھر سے پٹی پڑھائی ہوئی ہے، بھائی 1 روپیہ کر کے جوڑو، 1 پیسہ کر کے جوڑو، ابھی آپ نے فلاں پلاٹ بھی لینا ہے، ابھی آپ نے یہ کاروبار بزنس کو بڑھانا ہے، او بھائی یہ کاروبار اور بزنس بڑھ رہا ہے، اور جب اس انداز سے بڑھے گا، جب اس انداز سے اگر کوئی بندہ اپنے کاروبار اور تجارت کو بڑھائے گا، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟
فائدہ کیا؟ فائدہ یہ ہوگا، پہلا فائدہ، ایک تو جو باقی پیسے بچیں گے وہ پاک ہو جائیں گے، دوسرا انسان خود، انسان کا جو نفس ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ پاک ہو جائے گا۔ نمبر 3 کیا ہوگا؟ نمبر 3 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ کل قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالی انتہائی غصے میں ہوں گے تو انسان کا اپنے ہاتھ سے دیا ہوا مال وہ اللہ تبارک و تعالی کے غصے کو ٹھنڈا کر دے گا۔ چوتھا فائدہ، ہم انسان ہیں، گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، بیکار ہیں، پتہ نہیں ایک دن اور رات میں ہم سے کتنے گناہ ہو جاتے ہیں۔ جب ہم اپنے ہاتھ سے اللہ کا دیا ہوا جو مال ہے اس میں سے دیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے انسان کے گناہ مٹا دیے جائیں گے، انسان کے گناہ مٹ گئے، اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ نمبر 5، کل قیامت کے دن 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، اور آپ نے سن رکھا ہے کہ اس دن جو گرمی اور تپش ہوگی، سورج بالکل قریب ہوگا، سورج بالکل انسانوں کے قریب ہوگا، اور ہر انسان اپنے اعمال کے مطابق اپنے پسینے میں کیا ہوگا؟ ڈوبا ہوا ہوگا، غرق ہوگا، کوئی یہاں گھٹنوں تک ہوگا، کوئی ناف تک ہوگا، کوئی گردن تک ہوگا، کوئی مکمل اپنے پسینے میں کیا ہوگا؟ غرق ہوگا۔ اس گرمی کی شدت، اس گرمی کی تپش وہ اتنی سخت ہوگی کہ انسان کہہ رہے ہوں گے اے رحمان، اگر ہم گناہ گار ہیں، اگر ہم خطا کار ہیں، ہمارا فیصلہ کر دیا جائے جہنم میں ڈالنا ہے تو جہنم میں ڈال دیا جائے، پر یہ سورج کی تپش ہم سے برداشت نہیں ہو رہی، اتنی سختی، اتنی گرمی، اتنی دھوپ میں اگر انسان کو کوئی چیز آ کے سایہ کرے گی تو وہ انسان کے اپنے ہاتھ سے دیا ہوا مال ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے ہاتھ سے دیا ہوا مال کل قیامت کے دن انسان کے لیے وہ چھتری بن جائے گا، سایہ بن جائے گا، یا تو پھر عرش الہی کا سایہ ہوگا یا پھر اس صدقے کا سایہ ہوگا جس کی چھاؤں کے نیچے یہ خود انسان کھڑا ہوگا۔ آپ پھر بھی نہیں دو گے؟ اور بتاؤ، آپ پھر بھی نہیں دو گے؟ آپ کی پریکٹس ہی نہیں ہے، بچپن سے آپ کو کسی نے سمجھایا ہی نہیں ہے، آپ نے یہ مزاج بنایا ہی نہیں ہے، بھئی کسی کو دینا ہی ہے اور لینا ہے، لینا ہے، لینا ہے، مولویوں کی طرح صرف لینا ہے بس۔ ہمیں بدنام کیا ہوا ہے کہ ہمارا کام ہے صرف لینا، یہ سب کا کام ہے لینا، 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 لینا۔ وہ دینے والا سسٹم ختم ہو گیا ہے۔ اب جب دینے کی باری آتی ہے، دینے کی باری آتی ہے، وہ 10 والا ایک نوٹ نکلے گا، 10 والا، صرف 10 والا، وہی 10 یا ایک 10 روپے کو کھلے کرا کے وہ 1 روپے والے سکے وہ ہر دکان پہ رکھے ہوئے ہیں، وہ ان فقیروں کو بھی پتہ چل گیا ہے۔ اب یہ اللہ کی بات مان کے زکوٰۃ دینے والے یہ زکوٰۃ دیں تو ہماری غربت ختم ہو، ہماری فقیری ختم ہو۔ اب انہوں نے زکوٰۃ دینی نہیں ہے، اب وہ کیا کرتے ہیں؟ صبح سے لے کر شام تک بلا ناغا 100 دکان پہ بھی چکر لگائیں تو 100 روپیہ تو آتا ہے نا، مہینے کے کتنے بنے؟ 3000، تو ایک دن میں کتنے فقیر آ جاتے ہیں دکان پہ؟ ہم امیروں نے غریبوں کو فقیر بنا دیا۔ اگر یہ شوج آباد والے زکوٰۃ پراپر طریقے پر زکوٰۃ نکالنے لگ جائیں، شوج آباد میں ایک فقیر بھی نہیں بچے گا، سارے امیر ہو جائیں گے، سارے خوشحال ہو جائیں گے۔ اگر ملک کے پاکستان میں رہنے والے مسلمان، اللہ پر ایمان رکھنے والے، نماز ادا کرنے والے، اور اسلام کا تیسرا رکن زکوٰۃ اگر صحیح معنی میں زکوٰۃ دینے لگ جائیں تو ملک کے پاکستان کی غربت کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی۔ یہ پاکستان خوشحال ہو جائے گا، غریب نام کا کوئی بندہ اس دنیا میں نہیں رہے گا، بالخصوص پاکستان میں۔ لیکن کیا ہے؟ امیر زکوٰۃ نہیں دیتے۔ ہاں، اور جو امیر زکوٰۃ دیتے ہیں، کبھی کبھار کسی امیر کو شوق چڑھ جاتا ہے، وہ کہتے چلیں جی اب میں اپنا مال جو ہے غریبوں اور فقیروں میں خرچ کرتا ہوں۔ پھر وہ بھلا کیا کرتا ہے؟ مثال کے طور پہ اب اس نے 1 لاکھ روپیہ اپنی زکوٰۃ نکالی پیسوں کی، اب وہ زکوٰۃ ادا کرنے کا طریقہ کیا کرتا ہے؟ اب وہ دیکھتا ہے کہ معاشرے میں راشن پانی کی ضرورت ہے،
معاشرے میں کس کی ضرورت ہے؟ راشن پانی کی ضرورت ہے، معاشرے میں کپڑوں کی ضرورت ہے، معاشرے میں خیموں کی ضرورت ہے، معاشرے میں فلاں. وہ کیا کہتا ہے؟ اس 1,00,000 روپے کا راشن پانی لے لیتا ہے، وہ اس 1,00,000 روپے کے کپڑے لے لیتا ہے، وہ اس 1,00,000 روپے کا کوئی اور چیز لے کے جو معاشرے کی ضرورت سمجھتا ہے وہ لے کے پھر ان غریبوں اور مسکینوں میں کیا کرتا ہے؟ تقسیم. غلط ہے، یہ شریعت کے خلاف ہے. جب میں اپنی زکوٰۃ کا 1,00,000 روپیہ نکالوں گا، اب وہ 1,00,000 روپیہ میرا نہیں ہے، میری ملکیت اس میں سے کیا ہو گئی؟ ختم. اب اس کے مالک کون ہیں؟ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم. اس کے مالک 8 ہیں. ان 8 کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کر دیا ہے. اب ان 8 میں سے کسی ایک کو میں وہ 1,00,000 روپیہ کی دے دوں گا. اب اس کی مرضی ہے وہ راشن پانی لے، اس کی مرضی وہ جوتیاں لے، اس کی مرضی وہ کپڑے لے. اب وہ آگے فقیر اپنی ضرورت دیکھے گا کہ میری ضرورت کیا ہے، اپنی ضرورت کے مطابق وہ فقیر خرچ کرے گا، کیونکہ ان پیسوں کا مالک وہ فقیر اور ضرورت مند ہے، یہ امیر نہیں. پیسے فقیروں کے ہیں، پیسے فقیروں کے ہیں، اور اختیار یہ اپنا استعمال کر رہا ہے. پیسے فقیروں کے اور اختیار کس کا استعمال ہو رہا ہے؟ اپنا. نہیں، جس چیز کی بھی میں زکوٰۃ نکالوں گا، اگر میں پیسے زکوٰۃ میں دے رہا ہوں، اگر میں سونا ہے تو اس سونے کی جو میں زکوٰۃ نکالوں گا، چاندی ہے چاندی کی زکوٰۃ نکالوں گا، اگر میرے پاس زمین ہے، جائیداد ہے، فصل ہے، تو پھر میں اس کا عشر نکالوں گا، 20واں حصہ. وہ جو 20واں حصہ عشر ہے، اب میں ایسا نہیں کروں گا کہ اس کو جو ہے نا میں بیچ کے اس کے پیسے اس کو بیچ کے یا اس کی جگہ پر کوئی اور چیز میں دیکھوں میرے اس بھائی کی کیا ضرورت ہے، اس کے ضرورت کو دے کے پھر میں وہ کوئی دوسری چیز دے دوں. ایسا ہرگز نہیں ہے. اگر 20 من ہو گئے ہیں گندم کے، کپاس کے، جاؤ کے، مکئی کے، تو 1 من مکئی جو ہے میں وہ جو بھی ضرورت مند ہے میں وہ ایک سائڈ پہ کر کے اس فقیر اور غریب کو دے دوں گا. اب ہے آگے اس کی مرضی، وہ گندم کا من بیچ دے یا اس کو اپنے کھانے کے لیے استعمال کرے یا جو مرضی کرے. تو اسی طرح جو میرے بھائی دکاندار ہیں، کیونکہ یہ شہر کا ماحول ہے، اس میں زیادہ تر دکاندار ہیں. جب دکاندار اپنی زکوٰۃ نکالے گا، اس کا طریقہ یہ ہے کہ اکثر کی دکانیں جو ہیں وہ کرائے پہ ہیں، مالک بہت کم ہوتے ہیں. اب اس دکان کے اندر جتنا مال لگا ہوا ہے، اب وہ دیکھے گا، اب اسی کو پتہ ہے کہ میں صاحب زکوٰۃ کس مہینے ہوا تھا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اوپر یہ جو فضل کی ہے، رحمت کی ہے، اس کو کتنا عرصہ ہو گیا ہے. جب 1 سال پورا ہو جائے، بندہ صاحب نصاب کو پہنچ جائے، اور کتنے سال ہو جائیں، 1 سال بھی گزر جائے، پھر وہ بندہ پوری دکان کے اندر جتنا سامان پڑا ہے، کپڑے ہیں، جوتی ہیں، برتن ہیں، یا کوئی بھی چیز ہے، اور ہر ایک چیز کا جو ریٹ ہے اسے پتہ ہے، وہ بیٹھ کے حساب لگائے گا کہ میری دکان کے اندر اتنے لاکھ کا مال ہے اور اتنے لاکھ میں نے ادھار دے رکھی ہے، اتنے لاکھ میں نے ادھار دے رکھی، اور اتنے لاکھ لوگوں نے میرے پیسے دینے ہیں، اور اتنے لاکھ میں نے لوگوں کے پیسے دینے ہیں. اکثر کیا ہوتا ہے، ادھار پہ کپڑے لے کے آتے ہیں، ادھار پہ سامان لے کے آتے ہیں کہ بیچ کے پھر پیسے دے دیں گے. اب کیا ہے، بندہ صاحب نصاب کو پہنچ گیا، اب حساب ہو رہا ہے، 20 لاکھ کا سامان ہے، 20 لاکھ میں سے 10 لاکھ کا سامان ان مالکوں کا ہے جن سے میں لے کے آ کے بیچ رہا ہوں، وہ 20 لاکھ کاٹ دو، باقی کتنا بچا؟ 10 لاکھ. اب 10 لاکھ یہاں موجود ہے، لیکن 10 لاکھ ایسا ہے جو میں نے لوگوں سے لینا ہے، جو میں نے لوگوں سے لینا، اس 10 لاکھ کو اس 10 لاکھ کے میں شامل کیا جائے گا، ٹوٹل بن جائیں گے 20 لاکھ. جب یہ 20 لاکھ بن جائے گا، اب مکمل 20 لاکھ کو 40 پہ تقسیم کر دے گا، جو وہ 40واں حصہ جسے 2.5% کہتے ہیں، جو وہ نکلے گا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے، اسے ہر صورت میں ادا کرنا ہے. اور جو میرا بھائی، میرا بزرگ ادا کر دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بقیہ مال میں برکت پیدا کر دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ جو بچا ہے اس کو خیر بنا دے گا، اس کو اپنا فضل بنا دے گا، اور اس میں اپنی برکت شامل کر دے گا. پھر گھر کا ماحول پرسکون ہو جائے گا، انسان کا مزاج، انسان کی طبیعت وہ پرسکون ہو جائے گی. پھر اسے نماز پڑھنے کا دل بھی کرے گا،
اس کے اندر شوق پیدا ہوگا مسجد میں جانے کا، شوق پیدا ہوگا قرآن سیکھنے کا، شوق پیدا ہوگا دین کی باتیں سننے کا، شوق پیدا ہوگا علماء سے محبت کرنے کا، شوق پیدا ہوگا علماء کی خدمت کرنے کا۔ غریب اچھے لگیں گے، غریب پر دیکھ کے ترس آئے گا، غریب کو دیکھ کے دل میں رحم پیدا ہو جائے گا، غریب کو دیکھ کے دل کرے گا میں اپنا سارا کچھ اس کو دے دوں۔ یہ ساری صفات، یہ ساری کیفیات یہ اس وقت پیدا ہوں گی جب میں اپنے مال میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق نکالوں گا۔ اگر میں نے اللہ کا حق نہیں نکالا، پیسہ بڑھتا جائے گا، دکانیں بڑھتی جائیں گی، کاروبار بڑھتا جائے گا، دل سخت ہوتا جائے گا، طبیعت میں تکبر آتا جائے گا، اور مزاج میں فرعونیت شامل ہوتی جائے گی، اپنے بھی اچھا نہیں لگیں گے، سکی بہن کو دیکھنا کہ دل نہیں کرے گا، سکے بھائی سے نفرت ہو جائے گی، قریبی ہمسائے جتنے ہیں وہ سب فقیر لگے گا، یہ سب بیکار ہے، یہ سب میرے ساتھ لالچی ہیں، یہ سب میرے ساتھ اٹھتے بیٹھتے اس لیے ہیں کہ انہیں پتہ ہے کہ میں امیر ہوں، انہیں پتہ ہے کہ میرے پاس پیسہ ہے۔ پھر وہ شیطان وہ ساری کی ساری الٹی گیم چلا دیتا ہے، پھر گھر کے اندر دکھ، گھر کے اندر بیماری، طبیعت میں بے چینی، سونے کے لیے وقت نہیں ہے، اس دولت کو کمایا ہے اس کو کھانے کا ٹائم نہیں ہے، جو دولت کمائی ہے اب اس کو پہننے کا ٹائم نہیں ہے، جو دولت کمائی ہے اب اس کو اس سے فائدہ حاصل کرنے کا ٹائم نہیں ہے، بس یہی چکر ہے، بڑھاؤ 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 بڑھاؤ۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ ایسی کیفیت پیدا کر دیتا ہے، اس بندے کو بیماری ایسے لگا دیتا ہے، تم جتنے مرضی کروڑ اکٹھے کر لو، اللہ کہتا ہے میں تمہیں یہ کھانے نہیں دوں گا۔ اللہ تعالیٰ اس سے وہ کھانے کی صلاحیت وہ ساری چھین لیتا ہے۔ تو عزیز بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، آپ سے یہ ساری باتیں شیئر کرنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ آپ میں سے ہر بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو حق ہے اس کو سمجھے۔ آپ کا جو مرضی کاروبار ہے آپ کوشش کریں اس میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو حق بنتا ہے 2.5% ہر صورت میں اس کو نکالیں گے تو خیر ہے، اگر نہیں ہم نکالیں گے تو بل ہوا شر لہم سیطوقون ما بخلوا بہ یوم القیامہ، پھر وہ توق بنا کے ہمارے گلے میں لٹکا دیا جائے گا۔ کل قیامت ہوگی، اگر وہ جانوروں کی صورت میں ہے تو موٹے تازے جانور کر کے وہ میرے اوپر چڑھا دیے جائیں گے، میرے کندھے پہ بٹھا دیے جائیں گے۔ سونا چاندی ہے تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے فرمایا ہے سانپ کی صورت بنا کے اس کو سامنے لا دیا جائے گا، وہ دونوں جبڑوں سے پکڑ کر کہے گا انا مالو کا انا کنزو کا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرے پیسے ہوں، میں تیری وہ دولت اور خزانہ ہوں جس کو تو غریبوں اور فقیروں سے چھپا کے رکھتا تھا، وہ اس کو ڈسے گا، وہ قبر میں عذاب کا سبب بن جائے گا، کل قیامت کے دن جہنم میں جانے کا ذریعہ بن جائے گا۔ تو میں تو ایسی دولت سے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتا ہوں، اے اللہ مجھے ایسی دولت نہ دینا، مجھے ایسا پیسہ نہ دینا جس دولت اور پیسے کی وجہ سے میں اللہ اور اس رسول کی پہچان ہی بھول جاؤں، میں اللہ اور رسول کا جو حق ہے وہ ہی بھول جاؤں، جس کی وجہ سے میں خونی رشتہ داروں سے دور ہو جاؤں۔ بدبخت انسان ہے، اللہ نے دولت دی ہے اور تو خونی رشتہ داروں سے دور ہو گیا، اور ڈوب کے مر جا، ان پیسوں کو کھا جا۔ جس کو بہن کی تمیز نہیں ہے، بھائی کا پتہ نہیں ہے، خالہ کا پتہ نہیں ہے، آنٹی پھوپھی کا شناس نہیں ہے تجھے، پیسے دیے کس لیے تجھے؟ اس لیے دیے کہ تو بدتمیز بن جائے، بے غرض ہو جائے، الٹا نفرت پھیلائے۔ اللہ نے رحمت کی ہے تیرے اوپر، اللہ نے تجھے فضل دی ہے، اور تو اس فضل کو اپنی بے وقوفیوں کی وجہ سے شر بنا رہا ہے۔ تو بے وقوف انسان ہے وہ جو اللہ کے دیے ہوئے میں سے اللہ کا حق نہیں دیتا، جس اللہ کے حق کے بارے میں خود اللہ نے کہا ہے میں ڈبل ٹرپل بلکہ 700 گنا سے بھی زیادہ بڑھا کے میں اپنے بندے کو کیا کروں گا؟ واپس کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت میں نے جو سنا ہے اور آپ نے جو سنا ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، آمین۔ جی